علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان نے حکومت کے خلاف جو جال بچھایا تھا اس میں خود پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے اور اب اس رپورٹ کی روشنی میں بڑا فیصلہ بھی آ سکتا ہے، اور یہ فیصلہ عمران خان صاحب کو سیاست سے باہر بھی کر سکتا ہے، اور عدالتوں سے ابھی سے ہی عمران خان کی سائیڈ سے دہشت گردی کے مقدمات میں گرفتاریوں کے احکامات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آج دن ہے بجٹ کا، وفاقی بجٹ پیش ہو رہا ہے آج، اور اس بجٹ میں کیا لوگوں کو ملے گا کیا نہیں ملے گا یہ تو کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا، لیکن ابھی تک جو خبریں سامنے آ رہی ہیں بجٹ کے حوالے سے، اس میں جو تھوڑا سا اتنا سا ریلیف، وہ پینٹ جس کو کہا جاتا ہے، اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر جو ریلیف ہے، وہ ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافہ اور 15% پینشنرز کا اضافہ۔ لیکن جو ٹیکسز کی بھرمار ہوگی اور جس طرح پھر پیٹرول، بجلی اور دیگر اشیاء کی قیمتیں بڑھیں گی اس بجٹ کے بعد، کیونکہ بجٹ مہنگائی کا طوفان، وہ سونامی جو عمران خان صاحب کو شوق تھا، وہ سونامی لائے گا۔ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے، اور آئی ایم ایف کا بجٹ کبھی عوامی نہیں ہوتا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہا کرتے تھے پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ، یعنی پی ٹی آئی کا آئی لے کر آئی ایم ایف کے ساتھ ملا کر وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پر بجٹ بنا رہے ہیں۔ یہ بجٹ تو مان رہی ہے حکومت، یہ اتحادی حکومت جس کو ابھی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے، یہ تسلیم کر رہی ہے، کل 2 مہینے پورے ہونے ہیں، کہ جی وہ آئی ایم ایف کے کہنے پر یہ بجٹ بنا رہی ہے۔ کیوں؟ اور یہ تسلیم صرف حکومت نہیں کر رہی بلکہ آج کی اپوزیشن بھی کر رہی ہے، عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ میں بارودی سرنگیں بچھا گیا ہوں۔ عمران خان صاحب خود نہیں بولتے، عمران خان صاحب کے یار بولتے، میں نہیں بولتی، میرے چو میرا یار بول رہا والا جو ہے نا، وہ کامران خان صاحب جو عمران خان صاحب کے بہت بڑے مداح ہیں، ان کے ٹویٹس دیکھ لیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی بجٹ تو آئی ایم ایف کا بجٹ ہے۔ تو یہ تو وہ بجٹ ہے جو عمران خان کو کہا جاتا تھا کہ وہ اس طرح کے بجٹ پیش کر رہا ہے، گویا وہ عمران خان کے اوپر فرض جرم عائد کر رہے ہیں۔ بے شک کامران خان صاحب کا موقف بجٹ کے حوالے سے بالکل درست ہے، لیکن وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اس حکومت کو وہ کچھ کرنا پڑ رہا ہے جو عمران خان بو گئے تھے، وہ کاٹنا پڑ رہا ہے جو عمران خان بو گئے تھے۔ عمران خان صاحب پاکستان میں معاشی کنگال پنا، مہنگائی، بے روزگاری، بہت کچھ جو حالات کر گئے تھے معیشت کا، تو اس کے بعد پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا تھا، آئی ایم ایف سے معاہدہ بھی کر لیا، معاہدہ کرنے کے بعد مکر گئے۔ شیخ رشید صاحب کے بقول کہ 4 مہینے پہلے عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ جی ہم جا رہے ہیں، آئی بی نے رپورٹ دی تھی، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے وہ کیا جس کو آج کی حکومت کہہ رہی ہے، یہ شیخ رشید کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، آج کی حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے لیے عمران خان بارودی سرنگیں بچھا گئے تھے۔ تو بارودی سرنگیں کیا تھی؟ پیٹرول کی قیمت آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر لی کہ جی ہم بڑھائیں گے، پیٹرول کی قیمت کم کر دی، پتہ تھا کہ میں جا رہا ہوں۔ تو اب خبریں کیا ہیں، مسلسل پی ٹی آئی والے کیا کہہ رہے ہیں کہ جی 35% تنخواہوں میں اضافے کا جو ہے وہ اس بجٹ میں ہم نے رکھا ہوا تھا، 35%۔ عمران خان صاحب 35% تو ابھی پچھلے 3 سال مسلسل جو رہے ہیں اس میں بھی نہیں بڑھایا انہوں نے، یہاں تک کہ جو وہ منیمم ویج تھا جو سندھ گورنمنٹ نے کیا تھا 25,000 روپے کا، 25,000 آج کے دور میں 25,000 کم از کم اجرت جو ہے وہ سندھ حکومت نے منظور کی تھی، اور اس کے خلاف پی ٹی آئی نے شور مچا دیا تھا۔ سندھ حکومت نے گندم کی قیمت بڑھائی، پی ٹی آئی نے شور مچا دیا تھا۔ گندم کی قیمت بڑھانے سے پاکستان کی میجورٹی جو ہے آبادی کی، اس کو فائدہ ہونا تھا، لیکن اور پاکستان گندم میں خود کفیل ہونا تھا۔ اب ہمیں میرا خیال ہے 30 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے گندم، کیونکہ ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوئی نہیں۔ وہ کیسے ہوگی بھائی؟ جو کسان کو انسینٹو ملے گا نہیں، وہ بیچارہ دن رات سردی گرمی محنت کرتا رہے گا، بارش طوفان ہر طرح سے نقصان اٹھاتا رہے گا، اور اس کے بعد اس کو اپنے فصل کی قیمت بھی صحیح نہیں ملے گی، اور وہ قیمت اس کو نہیں ملے گی، باہر سے منگوا لیں گے ہم مہنگی گندم۔ میں آٹا کسان کے دیا ہوا جو گندم کا ریٹ ہے اس پر خریدتے ہوئے مجھے تکلیف ہوگی کہ جی اتنا مہنگا، لیکن وہی آٹا وہی گندم جب شوگر مل کہہ رہا ہوں فلاور ملز والے یا جو ذخیرہ اندوز وہ ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک سال کہہ رہا ہوں 4-5 ماہ کے بعد وہ بلیک مارکیٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو خوشی خوشی لائنوں میں لگ کر ہم وہ آٹا خریدتے ہیں، مہنگا آٹا۔ تو عمران خان صاحب 35% تنخواہ بڑھانے جا رہے تھے۔ وہ بھائی عمران خان صاحب کا 3.5-4 سال کا ریکارڈ بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب عوام کو دے کر خوش نہیں تھے۔ عمران خان صاحب نے تو ہر طرح سے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح عوام کو تکلیف دی جائے۔ تو بہرحال تو یہ بجٹ جو ہے تکلیف والا بجٹ ہوگا، اور ظاہر ہے اس حکومت نے یہ تکلیف خود چن کر لی ہے،
تو اب اس بجٹ کے بعد لوگوں کا ریئیکشن آئے گا، اور عمران خان صاحب بھی اسی انتظار میں ہیں کہ بجٹ آئے، اور بجٹ کے بعد اگر لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا اور لوگ تکلیف سے کراہتے ہیں، چلاتے ہیں، چیختے ہیں، اور اس کے بعد سڑکوں پر آتے ہیں، تو پھر میں جھنڈا اٹھا کر آگے آ جاؤں گا کہ جی اپنا حکومت کو گرانے کی تحریک چلاؤں گا. کیونکہ ابھی تک تو عمران خان صاحب نے خود کو ہاؤس اریسٹ کیا ہوا ہے، اور خود کو جو ہاؤس اریسٹ کرنے کا ان کا جو اقدام تھا، اس کے پیچھے جو اصل خوف تھا، اب اس کی وجہ بھی سامنے آ گئی ہے، کھل کر سامنے آ گئی ہے وجہ. کیونکہ دیکھیں، میں اگر ایک کام کروں گا تو مجھ سے بہتر کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں. سامنے آ کر میں جھوٹ بولوں، غلط بیانی کروں، نہیں جی یہ ایسا نہیں ہوا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، میں اس میں ملوث نہیں ہوں، وغیرہ وغیرہ کی بات کروں، لیکن مجھے تو پتہ ہوتا ہے، میرے وکیلوں کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ جی میں کیا کیا کر کے آیا ہوں. اب عمران خان صاحب کے وکیل جو ہیں، وہ سیاسی وکیلوں کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں سے کچھ تو خاموش ہو گئے ہیں نا، کچھ تو آپ کو منظر عام پر نظر نہیں آئیں گے، اور کچھ عرصے کے بعد اور بھی خاموش ہوتے نظر آئیں گے. آج آپ ٹی وی اسکرینز دیکھ لیں، پریس کانفرنسز دیکھ لیں، کتنے لوگ ہیں، لیڈرشپ جو پی ٹی آئی کی ٹاپ جو فرنٹ لائنز والی لیڈرشپ تھی، کتنے لوگ آج عمران خان صاحب کے لیے فرنٹ پر آ کر بول رہے ہیں؟ کتنے ہیں؟ آدھے بھی نہیں رہ گئے، اور یہ بھی نہیں رہنے. کیونکہ جس طرف وہ جاوید اقبال صاحب کا جملہ کہ ہواؤں کا رخ کیونکہ اب الٹا چل پڑا ہوا ہے، اب لاڈلے ابھی تک لاڈلے ہیں، ابھی تک کوئی ان کو گرفتار نہیں کر رہا. حکومتیں بدلتی ہیں ہمارے ہاں، سب سے پہلی گرفتاری اس وقت کے وزیر اعظم یا وزیر اعظم کے شوہر مطلب محترمہ بینظیر بھٹو کے خاوند آصف زرداری صاحب، یا پھر وزیر اعظم نواز شریف تو بذات خود، وزیر اعلیٰ شہباز شریف تو وہ بذات خود وہ گرفتار ہوا کرتے تھے. اس حکومت میں ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، ہائی پروفائل کیا چھوٹی گرفتاری بھی نہیں ہوئی. لانگ مارچ میں جن کو حکومت نے روکنے کے لیے گرفتار کیا یا سڑکوں سے پولیس کے ساتھ لڑتے مزاحمت کرتے گرفتار کیا، وہ بھی عدالتوں کے حکم پر چٹکیوں میں رہا کر دیے گئے. تو ابھی اس حکومت کے اوپر اتنا کوئی، حکومت کہہ رہا ہوں اپوزیشن عمران خان صاحب کے اوپر ابھی اتنا کڑا وقت نہیں آیا، لیکن ان کی پہلی لائنوں والے لوگ بھی غائب ہونا شروع ہو گئے. جب یہ گرفتاریاں جو اب نظر آ رہا ہے کہ ہونے والی ہیں، اب عدالتی احکامات یا عدالتوں میں پیش کی جانے والی رپورٹس بتا رہی ہیں کہ یہاں اب صفایا ہونے والا ہے تحریک انصاف کی صفوں کا، کیونکہ وہ بہت کچھ ایسا کر گئے. جب کرنے والے کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر کے آیا ہوں، تو پھر وہ اپنا دفاعی حصار خود بنا لیتا ہے. عمران خان صاحب نے بنی گالا، اس سے پہلے پشاور جا کر بیٹھ گئے تھے، اب بنی گالا میں آ کر بیٹھے ہیں، اور 25 جون تک ان کی ضمانت ہے، جو راہداری ضمانت. تو اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ آگے انہوں نے کیا کرنا ہے، لیکن فی الحال وہ 25 جون تک رہتے ہیں یہاں یا پھر واپس پشاور چلے جاتے ہیں. لیکن انہوں نے خود کو گھر میں نظر بند کر لیا. اس کے پیچھے جو اصل ریزن تھی وہ آج ایک رپورٹ کی صورت میں سامنے آ چکی ہوئی ہے. رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے منگوائی تھی. 25 جولائی کا جو تفصیلی فیصلہ تھا، اس فیصلے کی رپورٹ تھی. عدالت نے گو کہ عمران خان صاحب کو 26 جولائی کو جب حکومت دوڑی گئی کہ جی 25 جولائی کو آپ نے فیصلہ دیا تھا کہ لانگ مارچ جو آئے گا وہ H9 اور G9 کا جو پارک ہے گراؤنڈ، وہاں پر ان کا قیام ہوگا، وہاں پر جلسہ جلسہ کریں گے، وہاں پر بیٹھنا ہے تو بیٹھیں، لیکن اندر داخل نہیں ہوں گے، ریڈ زون میں نہیں آئیں گے. حکومت کو بھی پابند آپ نے بنایا، حکومت نے بھی آپ کے احکامات کی پابندی کی، اور حکومت نے بھی وہاں بندوبست کیا، مگر یہ لاڈلے تو گھس آئے ریڈ زون میں. تو اس کے خلاف تحریر عدالت کا مقدمہ درج کیا جائے، توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. تو عدالت نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے، چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا، جس پر معذرت کے ساتھ لوگوں نے، ہم نے تو نہیں بنایا، لیکن لوگوں نے چیف جسٹس صاحب کی اس بات کو کی میمز بنانا شروع کر دی تھی. میمز وہ یہ کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو غلط بتایا گیا ہو. یعنی فیصلہ تھا کہ آپ نے ریڈ زون میں نہیں آنا، فیصلہ تھا کہ آپ نے H9 پارک میں جلسہ کرنا ہے. حکومت کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے رکاوٹیں ختم کرنی ہیں، تو حکومت نے کہا ہم نے تو رکاوٹیں ختم کر دی، ہم نے تو H9 پارک میں تیاریاں شروع کر دیں. لیکن عمران خان صاحب عدالتی فیصلے کے باوجود وہ جس طرح لشکر بڑے ہاتھی پہ چڑھ کر آتے ہیں نا، آپ وہ تو مناظر دیکھیں نا، کمال مناظر ہیں. عمران خان صاحب ایک فاتح کی طرح بیٹھے، جیسے پرانے زمانوں میں ہاتھی پر بیٹھے ہوئے آتے تھے نا اپنا غوری غزنوی یا اس طرح کے جو حملاور ہوتے تھے، وہ ہاتھی پر بیٹھ کر آ رہے ہوتے تھے، آگے آگے ان کا لشکر ہوتا تھا، اور وہ کہتے جاتے تھے کہ روند دو، سب کو روند دو. تو عمران خان صاحب یہی احکامات جاری کرتے آ رہے تھے. سب ڈی چوک پر پہنچیں، آگے بڑھیں، چلتے جائیں، آدھے گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں وہاں پہنچتا ہوں. سپریم کورٹ کا جو حکم تھا وہ تھا H9 پارک کا. عمران خان صاحب کہتے رہے کہ جی ڈی چوک پہنچے، ڈی چوک پہنچے. تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو غلط بتایا گیا ہو. اس پر ان کو ویڈیو بھی وہاں پر چلا کر دکھائی گئی عدالت میں، تو اس پر میمز بنی تھی. جیسے یہ معاملہ تھا
خاتون اول سابقہ خاتون اول کے 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی والا، تو اس پر 5 کیرٹ کے ہیرے والا، تو اس پر ایک میم بنی تھی کہ میں نے تو کھیرا مانگا تھا وہ ہیرا سمجھ بیٹھے تھے، ہو سکتا ہے نہیں، ہاں میم یہ بنی کہ ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی نے مانگا کھیرا اور ملک ریاض سمجھ بیٹھے ہیرا، یہ پراپر میم بنی تھی۔ اب یہ ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب کے اس ریمارکس جو تھا انہوں نے دیا تھا، نہ صرف ریمارکس دیا تھا بلکہ عمران خان صاحب کو توہین عدالت سے انہوں نے کہا کہ جی نہیں بنتی توہین عدالت، اکثریتی فیصلہ آیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اس پر اختلافی نوٹ لکھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مواد موجود ہے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنے کا، عمران خان کے اعلانات موجود ہیں، عمران خان نے عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال عدالت میں تو اکثریتی فیصلہ تھا تو وہ فیصلہ ہو گیا، لیکن اکثریتی فیصلہ جب تفصیلی فیصلہ آیا تو اس تفصیلی فیصلے کا ہی میں آپ کو پڑھ کر اپنا بتا رہا تھا یہ اختلافی نوٹ۔ 26 مئی کو تو عمران خان کو کہا گیا کہ جن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہوتی، لیکن باقی فیصلہ بعد میں آئے گا۔ تو جب باقی فیصلہ آیا اس فیصلے میں مختلف اداروں سے رپورٹس منگوائی گئی، رپورٹ میں سوال اٹھائے گئے، وہ سوالات جو تھے وہ یہ تھے، مختلف سوالات تھے۔ اس میں کہا گیا کہ عمران خان نے کتنے بجے پارٹی ورکرز کو ڈی چوک پر پہنچنے کا کہا، کب کہاں اور کس طرح مظاہرین نے ممنوعہ جگہ پر داخلے کے لیے بیریئرز پار کیا، ریڈ زون میں گھسنے والا مجمع منظم تھا، کسی کی نگرانی میں تھا یا اچانک داخل ہوا۔ اب ان سوالات کے جواب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب اس میں بتایا گیا ہے کہ کون کون لیڈر جو ہے لوگوں کو اکساتے ہوئے آگے لے کر آئے، یہ بھی سوال کا جواب آ گیا، رپورٹ آ گئی ہوئی ہے۔ رپورٹ عدالت نے مانگی تھی ڈی جی ISI سے، ڈی جی IB سے، سیکرٹری داخلہ سے، IG اور چیف سیکرٹری IG اسلام آباد اور چیف کمشنر اسلام آباد سے۔ جواب ایک سوال یہ تھا، اچھا انہوں نے جواب طلب کیا تو ایک ادارے کا جواب آ گیا، اور وہ ادارہ سب سے پہلے ان جو ریڈ زون میں داخل ہونے والوں کو روک رہا تھا، جو جگہ جگہ موجود تھا، اس ادارے کے سربراہ کی رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ گئی ہے۔ آگے چل کر عدالت نے پوچھا کہ کیا کوئی اشتعال انگیزی ہوئی یا حکومت کی یقین دہانی کی خلاف ورزی ہوئی، کیا پولیس نے مظاہرین کے خلاف غیر متوازن کارروائی کی، کتنے مظاہرین ریڈ زون میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے، اگر ریڈ زون کی سیکیورٹی کے انتظامات تھے تو کیا حکام نے نرمی کی، کیا مظاہرین نے سیکیورٹی بیریئرز کو توڑا یا خلاف ورزی کی۔ مختلف سوال ہیں۔ آگے ایک اور جو تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ آیا مشتعل ہجوم کی کارروائیوں کا الزام PTI کی سینئر قیادت پر عائد کیا جا سکتا ہے، اب تک کوئی ثبوت یا الزام نہیں کہ ایسی کارروائیاں پارٹی کے اکسانے یا اتفاقی رونما ہوئیں، یعنی نہ یہ ثبوت ہے کہ یہ اتفاقیہ ہے، نہ یہ ثبوت ہے کہ پارٹی کی قیادت نے اکسایا، یہ عدالت کہہ رہی تھی فیصلے میں۔ عدالت آگے کہا جا رہا ہے کہ اٹارنی جنرل نے دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف کے کارکن اپنے لیڈر کی کال پر ڈی چوک پہنچے، اٹارنی جنرل کی درخواست کے باوجود ہم ابھی کئی وجوہات پر تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ عدالت نے جو تحمل کا مظاہرہ کیا تھا، اب رپورٹیں آ گئی ہیں اور رپورٹوں کے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب تحمل کا مظاہرہ نہیں بنتا، آپ کو کارروائی کرنی چاہیے۔ ظاہر عدالت کو یہ درخواست ہی کی جا سکتی ہے نا، استدعا کی جا سکتی ہے۔ تحریری فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ اول یہ کہ عمران خان نے ریلی اولی عوامی جلسہ ختم کر دیا، دوسرا یہ مصلحت کا تقاضا کرتی ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کے مابین سوچ بچار کے لیے وقت دیا جائے، آزاد کارروائی کے لیے قابل بھروسہ مواد عدالت کو فراہم کیا جائے تاکہ جائزہ لیا جا سکے کہ ملزمان کے خلاف کارروائی بنتی ہے یا نہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ 26 مئی کو جو عدالت کا فیصلہ آ گیا جس میں عمران خان کے لیے کہا گیا تھا کہ جی عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں بنتی اور بچت ہو گئی ہے، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے تھے، وہ عمران خان صاحب کو مس گائیڈ کر رہے تھے۔ جب عمران خان صاحب کو پتہ چلا کہ نہیں یار معاملہ تو گڑبڑ ہے، اور میں نے گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں خود گئے، پراکسی کی، کسی کو بھیجا، پھنس گئے، بند گلی میں چلے گئے، اب عمران خان صاحب کی تحریک آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ میں نے اسی دن 25 جولائی کو بھی کہا تھا، اور اس کے بعد فیصلہ آنے سے پہلے اور فیصلہ آنے کے بعد بھی میں نے گزارش کی تھی کہ اب عمران خان صاحب سیاست نہیں کر سکتے، کم از کم جو عدالتی فیصلہ ہے اس فیصلے کے مطابق عمران خان صاحب کو وہ سیاست کرنی پڑے گی جو مہذب دنیا میں کی جاتی ہے، اور مہذب دنیا والی سیاست نہ عمران خان کو بارے میں ہے، نہ عمران خان صاحب نے جس طرح کے لوگ پیدا کیے اپنے فالوورز، نہ ان کے بارے میں ہے۔ دیکھیں عامر لیاقت کل انتقال کر گئے، عامر لیاقت کے انتقال پر عمران خان صاحب کے خلاف کسی نے اس طرح بات نہیں کی جس طرح عمران خان صاحب وہ جو مقصود ملک جس کو مقصود چپراسی کہا جاتا ہے ان کے انتقال پر جس طرح طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کی طرف سے۔
ڈاکٹر رضوان FIA کے افسر، جس طرح ان کے انتقال پر کیا گیا، شہباز گل کا جو حادثہ تھا جس طرح اس پر کیا گیا، تو عمران خان صاحب کو اب یہ سیاست پھر عدالت میں چلے گیا تو یہ سیاست نہیں کر سکتے، یہ میں نے گزارش کی تھی۔ اب یہ وہ خوف تھا جس خوف کی وجہ سے عمران خان صاحب جو بل میں چھپے ہوئے ہیں، آگے عدالتی فیصلے میں کہا گیا تھا کہ حقائق کی بنیاد پر تصدیق کی ضرورت ہے کہ عدالت کی دی گئی یقین دہانیوں کے خلاف ورزی کی گئی ہے۔ عدالت کو دیکھنا ہوگا کہ خلاف ورزیوں پر کس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یعنی اس دن تو عدالت نے کہا کہ جی عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں بنتی، لیکن یعنی 26 مئی کو، لیکن جب تفصیلی فیصلہ جاری کیا تو پھر ثبوتوں کا انتظار کیا گیا۔ اب ثبوت جو ہیں وہ فراہم ہونا شروع ہو گئے، اور ثبوت ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے اختلافی نوٹ کے مطابق۔ یعنی جو انہوں نے اختلافی نوٹ میں کہا کہ جی یہ عمران خان صاحب خود اعلان کرتے ہوئے آئے، عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں گھنٹہ ڈیڑھ میں پہنچتا ہوں وہاں پر، تو جو کچھ ہوتا رہا وہ عمران خان صاحب کے کہنے پر ہوتا رہا، لوگ منتشر نہیں تھے، لوگ ایک لیڈرشپ کے پیچھے چل رہے تھے۔ یہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنے اس میں اختلافی نوٹ میں لکھا تھا۔ اب IG اسلام آباد پولیس نے جو رپورٹ آج جمع کی ہے سپریم کورٹ میں، وہ رپورٹ عمران خان صاحب کے لیے، اب ظاہر ہے یہ رپورٹ ہے ویڈیو ثبوتوں کی بنیاد پر، یہ کوئی ایسی تحقیقاتی رپورٹ نہیں ہے کہ جی 4 افسروں نے بیٹھ کے بنائی ہوگی، کیونکہ ایک چیز پوری دنیا دیکھ رہی ہے نا، اس کو PTI والے اپنے اکاؤنٹ سے شیئر کر رہے ہیں، میڈیا چلا رہا ہے، سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، ڈیجیٹل میڈیا پر چل رہا ہے، تو ایک نہیں کئی، ایک ہوتا ہے نا کہ ایک گواہی ہے، ایک شاہدی ہے تو وہ مشکوک ہو سکتی ہے کہ جی ہو سکتا ہے پولیس نے فیبریکیٹ کی ہو، پولیس نے گھڑی ہو یہ شاہدی۔ اب یہ گواہیاں سارے انٹرنیٹ پر ہر جگہ پڑی ہوئی ہیں، تمام پلیٹ فارمز پر پڑی ہوئی ہیں، تو جو پولیس کی رپورٹ ہوگی وہی رپورٹ ISI کی ہوگی، بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا، وہی رپورٹ IB کی ہوگی، کیونکہ ڈیجیٹل رپورٹ ہے نا بھائی، وہ سارا کچھ اٹھائیں گے، دیکھیں گے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں رات کو اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہاں پر تھے، عدالتی فیصلہ آیا 5 بجے یا 4 بجے، عمران خان صاحب نے اس کے بعد مسلسل فجر تک لوگوں کو کہتے رہے کہ جی ڈی چوک پہنچے، اور ڈی چوک پر PTI کے رہنما پہلے موجود تھے، اپنے لوگوں کو وہاں پر بلاتے رہے۔ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوگی سب کی، فواد چودھری کی ویڈیو ہے، شیریں مزاری صاحبہ کی ویڈیو ہے، قاسم سوری کی ویڈیو ہے، ویڈیوز ہی ویڈیوز ہے سب کی، علی اوان کی ویڈیوز ہیں، وہ سارے کے سارے وہاں پہنچے ہوئے تھے اور لوگوں کو لے کر پہنچے ہوئے تھے، لیڈ کرتے ہوئے انہوں نے کیا تھا، اپنا خلاف ورزی کی تھی عدالتی حکم کی ڈی چوک پر آ کر۔ تو جو یہ فیصلہ اپنا عدالت نے جو سوال کیے تھے ان کے جواب اب آنا شروع ہو گئے ہیں، تو اب جو جواب ہے یہ جواب بتا رہے ہیں چیخ کر کے، ہاں عمران خان نے توہین عدالت کی ہے، ہاں عمران خان نے توہین عدالت کی ہے، تو توہین عدالت ہوئی، عدالت رعایت کر جائے تو اور بات ہے، لیکن یہ صرف عدالت کی توہین نہیں تھی نا، یہ تو قانون کا مذاق اڑانا تھا، تو صرف عدالت کا معاملہ ہو تو ہو سکتا ہے عدالت معاف کر دے، لیکن اب معاملہ اس سے آگے بڑھ گیا ہوا ہے، تو پتہ نہیں اب عدالت کس طرح کہے گی۔ تو جو رپورٹ ہے پولیس کی اس میں کہا گیا کہ مظاہرین ریڈ زون میں داخل ہونے کے لیے مظاہرین کو ریڈ زون میں داخل ہونے کے لیے چیئرمین PTI نے ہدایت دی، اور سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود مظاہرین ریڈ زون میں داخل ہوئے۔ اس دوران 700 سے 800 مظاہرین ریڈ زون میں داخل ہوئے۔ ریڈ زون میں مظاہرین کے داخلے کے دوران 21 شہری زخمی ہوئے۔ پولیس نے مظاہرین کو روکنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال بھی کیا۔ تحریک انصاف کے کارکن اسلحہ سے لیس تھے اور ڈنڈے بھی اٹھا رکھے تھے۔ اب اس کی جو ہے نا یہ ہے گواہی عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس، انٹرویو بلکہ انٹرویو انہوں نے بعد میں دیا تھا، انہوں نے کہا تھا جی میں اسی لیے واپس آ گیا تھا، ڈی چوک پر نہیں گیا تھا کیونکہ ہمارے لوگوں کے پاس اسلحہ تھا۔ پولیس رپورٹ بھی یہ کہہ رہی ہے، تو اب اسلحہ لے کر اسلام آباد میں آپ ریڈ زون میں داخل ہو گئے ہیں اور پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے، تو پھر آپ کی تو کوئی بچت نہیں ہونی۔ آگے رپورٹ میں کہا گیا کہ چیئرمین PTI عمران خان کے ویڈیو پیغام میں کارکنوں کو ڈی چوک پہنچنے کا کہا گیا۔ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مظاہرین کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن مظاہرین نے کنٹینر اور دیگر رکاوٹیں ہٹائیں، عدالتی حکم پر رکاوٹیں ہٹائیں تاکہ مظاہرین H9 گراؤنڈ پہنچ سکے۔ مظاہرین 25 اور 26 مئی کی درمیانی شب تمام رکاوٹیں توڑ کر ریڈ زون میں داخل ہوئے، جبکہ PTI مظاہرین کے ریڈ زون میں داخلے پر کسی بھی قسم کی طاقت کا استعمال نہیں کیا گیا۔ فیض آباد چنگی نمبر 26 اور 0 پوائنٹ سے نفری اور رکاوٹیں ہٹائی گئیں۔ فواد چودھری، زرتاج گل، سیف اللہ نیازی اور عمران اسماعیل سمیت دیگر رہنما کارکنان کو اشتعال دلاتے رہے۔ تحریک انصاف کا کوئی کارکن H9 گراؤنڈ نہیں پہنچا اور چیئرمین تحریک انصاف سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود H9 گراؤنڈ نہیں گئے۔ پولیس رپورٹ میں چیئرمین PTI عمران خان کو لانگ مارچ کے دن ڈی چوک پر
بدنظمی کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اب اس میں رپورٹ میں ویڈیو کلپس لگائی گئی ہیں۔ اب یہ وہ رپورٹ ہے جس رپورٹ نے عمران خان صاحب کو خود کو ہاؤس اریسٹ کرنے پر مجبور کر دیا۔ پتہ تھا کہ ایسا ہونا ہے، پتہ تھا کہ اس طرح کی چیزیں سامنے آنی ہیں، کیونکہ خود کیا ہوا ہے نا۔ تو اب وہ جو میں گزارش کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب اب عدالتی فیصلے کے پابند، اب دوبارہ عدالتی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں لانگ مارچ کے لیے، جو کہ ہونا ہی نہیں ہے، تحریک کے لیے جو کہ اب اٹھنی نہیں ہے، کیونکہ اب عمران خان صاحب، میں نے گزارش کی نا کہ وہ ایک مہذب تحریک تو وہ چلا نہیں سکتے۔ اب یہ رپورٹ ایک ادارے کی آ گئی، اب آئی بی کی آنی ہے، آئی ایس آئی کی آنی ہے، اور کمشنر پولیس کی آنی ہے، تو کمشنر اپنا اسلام آباد کی آنی ہے، چیف کمشنر اسلام آباد کی۔ تو یہ رپورٹیں آئیں گی تو اس کے بعد ظاہر ہے اب عدالت نے رپورٹیں منگائی ہیں تو عدالت کو کوئی نہ کوئی تو کارروائی کرنی ہوگی، اور لگ یہ رہا ہے بادیو نظر میں یہ لگ رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف بڑی کارروائی ان رپورٹس کی روشنی میں ہوگی عدالت کی طرف سے۔ بڑا فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آئے گا، بدعہدی کا، وعدہ کر کے مکر جانے کا، عدالت کے حکم توڑنے کا، ملک کا قانون توڑنے کا، ریاست کے اوپر مسلح لوگوں کو لے آ کر حملہ کرنے کی کوشش کرنے کا۔ اس پر ظاہر ہے خود تو عمران خان صاحب خود کے اعتراف کر چکے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے وہ بنی گالہ میں ہیں بند۔ اب دوسرا معاملہ ہے گرفتاریوں کا۔ اب احتساب کہہ رہا ہوں، انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے تحریک انصاف کے 12 ارکان، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، جس میں شفقت محمود صاحب ہیں، زبیر نیازی ہیں، حماد اظہر ہیں، اعجاز چودھری، میاں اسلم، مراد راس، یاسر گیلانی، امتیاز محمود شیخ، ندیم عباس اور اندلیب عباس، ان کے ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ جاری کیے۔ مدعا وہی 25 مئی کو جو کچھ لاہور میں ہوتا رہا، پولیس پر تشدد، رکاوٹیں توڑنے کی کوشش، یہ وہ سارا وہ جو مقدمہ ہے اس میں ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا۔ اب مقدمے میں یہ پیش نہیں ہو رہے تھے، عدالت نے ان کے ناقابل گرفتار وارنٹ جاری کیے تو ان کے ہوش ٹھکانے آئے کہ اوہ ہو اب تو ہم لاڈلے نہیں رہے، اب تو ہمیں وہ سہولتیں نہیں رہی، اب تو ہمیں عدالتوں میں پیش ہونا ہوگا۔ اب ہم وہ عمران خان والے نہیں رہے جو عمران خان پی ٹی وی پر حملہ کیس میں کبھی پیش ہی نہیں ہوئے اور بری ہو گئے، مفرور ہوئے، اشتہاری قرار دیے گئے، پیش نہیں ہوئے اور بری کر دیے گئے۔ یہ سہولتیں عمران خان صاحب کو دستیاب تھیں، لیکن اب ہوائیں اتنی بدلی ہیں کہ اگر پیش نہیں ہوتے تو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں۔ تو جب وارنٹ جاری ہوا، جب خبر چلی تو یہ سارے دوڑے گئے عدالت کہ جی ہم عدالت کے رحم و کرم پر ہیں، ہم پیش ہو گئے، ہمیں ضمانت دی جائے۔ تو عدالت نے 17 جون تک یعنی 7 دن ضمانتوں میں توثیق کی ہے اور مقدمہ چل رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی مقدمہ پکڑ کے عدالت جیسے پی ٹی آئی کے خلاف باقی مقدمات آتے تھے پکڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے جاتے تھے، چاہے نیب ہوتی تھی چاہے کوئی عدالت ہوتی تھی۔ اب مقدمات چل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جب مقدمات چل رہے ہیں، ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کے لیے بنتا تو یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی نظر بند رکھیں، باہر نہ نکلیں۔ وہ نہیں نکلیں گے کیونکہ ان سے جیل یا حوالات برداشت نہیں ہونی۔ بقول آصف زرداری کہ عمران خان صاحب ایک رات بھی حوالات میں نہیں کاٹ سکیں گے کیونکہ حوالات میں چھپکلیاں ہوتی ہیں، اگر نہ ہو اور کوئی چھپکلی چھوڑ دے تو عمران خان صاحب معافی نامے پر دستخط کر کے باہر آ جائیں گے۔ اور میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ عمران خان صاحب نے رپورٹ کیا ہوا ہے، گواہوں سے مطلب کہ رپورٹ کیا ہوا ہے اس واقعے کو، اس موقع کو، کہ عمران خان صاحب نے مشرف کے دور میں 8 دن میاں والی میں جیل کاٹی تھی، اور 8 دن کے بعد 8ویں دن انہوں نے معافی نامہ لکھا اور باہر آ گئے تھے۔ اور اس کے بعد ججز بحالی تحریک میں عمران خان صاحب بہت عرصہ لاپتہ رہے تھے، جس کا نواز شریف بھی ان کو تانا دیتے ہیں کہ جی ہم تو لانگ مارچ کر کے نکلے تھے، آپ غائب ہو گئے تھے۔ تو اب عمران خان صاحب کو اگر یہ کوئی سزا ان کے خلاف آ گئی، یا ان کی جو مقدمہ جو رانا ثناء اللہ صاحب مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے پھر رہے ہیں کہ جی عمران خان کو گرفتار کروں گا، اب عدالتوں سے بھی گرفتاریوں کے جو وارنٹ جاری ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو گرفتاری سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب کو جو کچھ کرنا پڑے گا کریں گے، تحریک سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا اٹھائیں گے۔ جس طرح اب لانگ مارچ سے ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہوئے کہ جی سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا تو جاؤں گا، تو یہ کیا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ تو پڑا ہوا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں رپورٹیں آ رہی ہیں، اب کس فیصلے کا انتظار ہے؟ لانگ مارچ کریں حضور، آئیں باہر، نہیں کریں گے کیونکہ گرفتاری کا ڈر ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔